الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، حاضرین سامعین، آج کی گفتگو قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے مختصر سی باتیں کرنی ہیں۔ قربانی کا لفظ قرب سے ہے اور اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے منشاء اور رضا کے مطابق جو وہ چاہے اور مانگے اسے دے دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں بھی یہی سبق ہے کہ اللہ نے جان مانگی تو خلیل میں آگ میں دی، مال مانگا تو مہمانوں پہ قربان کیا، وطن مانگا تو گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچوں کا حکم دیا تو جنگل بیابان میں چھوڑ آئے، اور اسی طریقے سے بیٹے کا کہا تو اس کی گردن پہ چھری رکھی، اور جب رب نے دل مانگا تو اپنا دل خدا کے حوالے کر دیا۔ یہ قربانی ہے اور ایک فطری چیز ہے کہ ہر ادنا چیز اپنے سے اعلیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتی ہے۔ آپ کبھی اس پر غور کریں کہ اس وقت دنیا میں جتنی مخلوق ہے، جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، ہر ایک ادنا اپنے اعلیٰ کے لیے قربان ہوتا ہے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جمادات، زمین، ہم اس کو پھاڑتے ہیں، اس میں مختلف چیزیں اگاتے ہیں، لگاتے ہیں، اب یہ اپنے آپ کو قربان کر رہی ہے، پیش کر رہی ہے، زمین اپنی قربانی دے رہی ہے نباتات کے لیے کہ اس سے پھل اگیں، سبزیاں اگیں، باغات اگیں، کھانے پینے کی چیزیں آئیں، لیکن پھر یہی نباتات ہیں جو اپنے آپ کو حیوانات کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ ان کو کاٹا جا رہا ہے، ان کو توڑا جا رہا ہے، ان کو جانوروں کے سامنے ڈالا جا رہا ہے اور وہ ان کا چارہ بن رہا ہے۔ اب یہ قربانی دے رہے ہیں اپنے سے اعلیٰ کے لیے، اور اس پر اور غور کریں تو پھر حیوانات انسان کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ اللہ نے جتنی مخلوق حیوانات کی بنائی ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو انسان کے کھانے کے کام کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انسان کی سواری کے کام کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انسان کو بوجھ اٹھانے کے کام کے ہیں، تو یہ انسان کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہر چیز دوسرے کے لیے قربانی دے تو انسان بھی کسی کے لیے قربانی دے کہ نہ دے؟ تو انسان کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی ذات کے لیے بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے۔ تو اب انسان کی قربانی اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں نصوص قطعیہ سے قربانی کا حکم ثابت ہے۔ سورہ الکوثر میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب قربانی کیجئے، نماز پڑھیے اپنے رب کی رضا کے لیے اور قربانی دیجئے۔ اسی طریقے سے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی 8ویں پارے میں سورہ رام کے آخر میں ہے، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب آپ اعلان کر دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری دنیا سے رخصتی للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں اسی کے حکم پر ہوں اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تو آپ دیکھیں نماز اور قربانی ان دو کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اور اگر اس پر ایک اور بھی غور کریں تو آگے محیایا و مماتی، زندگی اور موت کو اکٹھا ذکر کیا ہے، یعنی زندگی ہو نماز والی اور موت ہو قربانی والی، کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کریں۔
اللہ کے ہاں اللہ کا قرب حاصل کریں۔ تو قرآن پاک کی نصوص قطعیہ سے قربانی کا حکم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے حوالے نہ کر دو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال له التقوى منكم، تمہارا خون اور تمہارا گوشت پوست یہ خدا کو نہیں پہنچتا، اصل تو ہے کہ اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ جب دل اللہ کے حوالے ہو جائے اور دل کی قربانی پیش ہو جائے تو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ مستشرقین و ملحدین لوگ عام طور پر کہتے ہیں جی ایک دن میں لاکھوں جانور نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں جانوروں کو قربان کرنا اور ان کو دینا اور ان کی گردنوں پہ چھری پھیر دینا، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے اور یہ ایک وہ ضیاء ہے اور بلا وجہ خون بہانا ہے۔ حالانکہ ہم کتنا اسراف کرتے ہیں، کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں شادی کی تقریبات پہ، باقی چیزوں پہ، جو اخلاقاً بھی شرعاً بھی دیانتاً بھی ہر لحاظ سے ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ غلط اور بے جا ہے، لیکن بندوں کی رضا کے لیے کہ برادری کیا کہے گی، عزیز کیا کہیں گے، ہم اتنا کچھ صرف کر دیتے ہیں، اور یہ تو اللہ کے حکم کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی زندگی میں جناب سرور کونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور ذبح کرتے تھے، اور اگر آپ اس پر غور کریں تو بڑی عجیب ہے کہ آپ ایک جانور پر تو آپ اس کی گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے دعا مانگتے تھے اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول کر کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم و اسماعیل، اے اللہ جیسے تو نے اسے اپنے خلیل ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے قبول کیا۔ اور دوسری پر جب چھری پھیرتے تو اللہ کے محبوب کی عجیب دعا ہوتی تھی کہ اے اللہ میری امت کے وہ غریب لوگ جن کو قربانی کی استطاعت اور طاقت نہیں ہوگی، اے اللہ ان کی طرف سے اس کو قبول کر۔ محبوب ہماری طرف سے قربانی دے رہے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہر سال آپ قربانی کرتے تھے اور 2 جانوروں سے کم کبھی نہیں، اور بعض دفعہ بڑے جانور کئی 6 7 بھی کیے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں سیدنا علی سے ہے، ایک روایت میں سیدنا عمران ابن حسین سے ہے، اور ایک روایت میں سیدنا حسین ابن علی سے ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ جہاں تیری قربانی ہو رہی ہے اپنے اس جانور کے قریب جا کر کھڑی ہو تاکہ اس کی گردن پر چھری پھرے اور وہ تیرے سامنے ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اس قربانی کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے صلے میں اور معاوضے میں اللہ سب کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے کہا اللہ کے محبوب یہ بات صرف آپ کے اور یعنی ہمارے لیے، آپ کے اہل بیت کے لیے ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے؟ فرمایا خصوصیت تو میرے اہل بیت کی ہے، لیکن ان کے واسطے سے اللہ یہ نعمت قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو عطا کریں گے کہ جو بھی قربانی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور تمہاری یہ پیش ہوں گے تو ان کا گوشت، ان کا پوست، حتیٰ کہ جو کچھ انہوں نے کھایا وہ چارہ، ان کا گوبر، یہ ساری چیزیں، حتیٰ کہ ان کے جسم کے وہ اعضاء جن کو ہم استعمال نہیں کرتے، پاؤں کے کھر وغیرہ، یہ بھی سب کے سب میزان میں تولے جائیں گے، اور یوں نہیں کہ ان کا عام وزن ہوگا، تمہارے تقوی کے مطابق ان کا وزن ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ قرب ہے اور اللہ کی یاد ہے یہ اتنا بڑا اس کا وزن ہوگا، اور یہ قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث ہوگا۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا یہی 3 دن جو نہر کے قربانی کے دن ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ اور 12 ذوالحجہ کی مغرب سے پہلے ان دنوں میں اللہ کے ہاں جانور قربان کرنے سے بہتر اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت نہیں جسے اللہ قبول فرمائے۔ اور خود رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج پر تشریف لے آئے، وہی حجۃ الوداع تھا، تو 63 اونٹ آپ کے ساتھ تھے، اور باقی اونٹ حضرت علی یمن کی طرف سے آئے تھے اور وہ حج پر لے آئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی عمر مبارک بھی 63 سال تھی، تو آپ نے ان 63 اونٹوں کو
اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اور باقی اونٹوں کو سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کو ارشاد فرمایا تم کرو۔ اور پھر اس پر بھی ایک عجیب پیاری بات ہے کہ حضور چونکہ پوری کائنات کے نبی ہیں، کائنات کے رسول ہیں، انس و جن کے رسول ہیں، درند و پرند کے رسول ہیں، بلکہ رحمت للعالمین اور نبی العالمین، سارے جہانوں کے نبی ہیں، سارے زمانوں کے نبی ہیں، ہر چیز آپ کو پہچانتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اونٹوں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لین لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور ایک اونٹ آتا خود بخود حضور کے سامنے گر جاتا اور اپنی گردن یوں جھکا دیتا، اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس پر چھری پھیرتے، پھر دوسرا اونٹ آگے آتا، اور بعض دفعہ اونٹ ایک دوسرے سے لڑتے کہ یار پہلے میری گردن پر حضور کے ہاتھ سے چھری پھیرے، پھر دوسرے کی گردن پر۔ تو یہ ان میں قربانی کی کیفیت تھی۔ قربانی کے جانور بڑے متبرک ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے جانور قربان کیے اور آپ نے پھر ان سب کے جب چمڑے اتروائے، ان کا گوشت بنایا، تو آپ نے فرمایا ہر جانور کی ایک ایک بوٹی لے آؤ اور ان سب کو اکٹھا کر کے پکاؤ، اور اس کا شوربہ بھی مجھے دو اور ان کی وہ بوٹیاں بھی میرے سامنے رکھو۔ تو پھر آپ نے فرمایا یہ برکت کا کھانا ہے، میں اس کو کھا رہا ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بے شک آدمی مریض اور بیمار کیوں نہ ہو، لیکن جو اس کی قربانی کا جانور کا گوشت ہے، اس کا شوربہ ہے، اپنی طبیعت اور صحت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لے تاکہ اس برکت کی نعمت سے محروم نہ رہے۔ اور اس میں یہ کتنی بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے ایک روایت میں ارشاد فرمایا علی میرے بعد اس قربانی کے عمل کو جاری رکھنا اور میری طرف سے بھی قربانی کرتے رہنا۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جہاں ہم پر اپنے طور پر واجب ہے، اس کے مسائل میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، اور قربانی کس آدمی پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ان دنوں ہو۔ صاحب نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ گویا وہ 52 تولے چاندی کی مالیت بن جائے اور وہ اس سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو اتنی طاقت ہے کہ جانور خرید لے، بے شک واجب ہے یا نہیں، تو وہ بھی اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہے، تو وہ جانور لے اور ان دنوں قربانی کرے۔ اور پھر اس کے اندر جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور جو چھوٹا ہے اس میں ایک ایک حصہ ہوتا ہے، تو وہ جتنے حصے ہیں ان کو اس طریقے سے تقسیم کرے تو یہ گوشت خود بھی کھائیں۔ حضور نے فرمایا اپنے اقربا رشتہ داروں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، غربا فقراء مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، اس لیے فرمایا اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرو۔ اور اگر کسی کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں اور وہ ان کی اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے تو وہ سب کے سب خود بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ قربانی اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اس سے ہمیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وہ دن ہیں، اور اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے طور پر جانور خریدتے ہیں۔ آج کل شہروں کی آبادی بڑی گنجان ہو گئی ہے، ہر جگہ جانوروں کا رکھنا سنبھالنا مشکل ہے، تو کئی مقامات پر اجتماعی قربانی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اس بات کا خاص طور پر خیال کیا جائے کہ اس اجتماعی قربانی میں سب کو ایک تو سمجھایا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ یہ مت پوچھیں کہ جی گوشت کتنا اس کا بنے گا میرا حصہ، اور جناب اتنا ہو تو تب تو لیتا ہوں ورنہ نہیں۔ اگر تھوڑی سی نیت گوشت کھانے کی آ گئی، تھوڑی سی نیت اس کے وزن بڑھانے اور کم کرنے کی آ گئی، تو وہ اخلاص میں فرق آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ سب کی قربانی مردود ہو جائے۔ ایک تو اس بات کا خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے حصے جو لوگ تقسیم کرتے ہیں اور یہ جانور ذبح کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اٹکل پچو سے، تخمینے اور اندازے سے گوشت کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ تول تول کر ایک ایک چیز ان لوگوں کے حصص جتنے آتے ہیں ان میں دیے جائے، پھر وہ اپنی مرضی سے چاہے خود کھائیں، اپنے ضرورت مندوں فقراء مساکین کو رشتہ داروں کو تقسیم کریں، یہ ان کو دیں، یہ ان کے حوالے کر دیں۔ یوں نہیں ہے کہ یہ حصہ ہم تقسیم کرتے ہیں، جب ان کا حصہ ہے تو پھر ان کے حصہ پر کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اور بھی اس کے بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ میں دوسرے درس میں قربانی سے متعلق کچھ مسائل عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔